بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد دعا کیوں کی گئی؟ آپ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے بھی مغفرت کرنے کی انتہا کر دی نا۔ انتہا کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی قدر نہ کرے تو پھر غصہ آئے گا یا نہیں؟ چنانچہ فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کے سامنے اور کہو برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، کہ جب ہم مغفرت پر تلے ہوئے ہیں پھر بھی یہ مغفرت کا کوئی بہانہ نہیں اپنانا تو اس کی طرح شکی اور بدبخت کوئی نہیں۔ چنانچہ محبوب کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بد دعا کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، یا اللہ، بچے سے جب ماں ناراض ہو، اگر اس بچہ کو کوئی برا بھلا یا بد دعا دے رہا ہو تو ماں آمین نہیں کہتی، غصہ میں آ جاتی ہے، تو کون ہوتا ہے بد دعا دینے والا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہزاروں سے زیادہ امت پر شفیق ہیں، جو تہجد میں روتے تھے اور ہر موقع پر اللہ سے امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے تھے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ اس محبوب نے اس بد دعا پر آمین کہہ دی؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے بہانوں کی حد کر دی تھی۔ اس کے باوجود جس نے اپنی مغفرت کا کوئی بہانہ نہ اپنایا تو واقعی وہ شکی اور بدبخت ہے، لہٰذا اللہ کے محبوب نے بھی اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنے لیے بخشش کا کوئی بہانہ ضرور بنائیں۔ بخشش کے جتنے بہانے بتائے ہیں ان کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ ایک عمل پر بھی سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ جس کو چاہے کھینچ لے رحمت میں وہ ہو، جس کو چاہے بھیج دے جنت میں وہ۔ سبحان اللہ۔